اس درخت کو بھلا یہ مخالفانہ ہوائیں کس طرح ہلا سکتے ہیں؟ ہم نے تو جماعت احمدیہ کی تاریخ میں یہی کچھ دیکھا ہے کہ ہر مخالفت، ہر قربانی پھل لاتی ہے، اور پہلے سے بڑھ کر پھل لاتی ہے۔ اب تک کی جماعت کی قربانیوں میں، جو قربانیوں کی تاریخ میں، اس سال سے پہلے 74 میں سب سے زیادہ شہادتیں ہوئی تھیں، غالباً 30 کے قریب تھیں۔ لیکن 74 کے بعد جماعت کو جو وسعت ملی، جس طرح جماعت پھیلی، اس کی مثال پہلے نہیں تھی۔ مالی لحاظ سے جن کو نقصان ہوئے، ان کی مالی حالات پہلے سے بہت بہت بہتر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی انتہا دیکھ کر خود ان قربانی کرنے والوں کو بھی حیرت تھی کہ خدا تعالیٰ کس طرح اپنی قدرت کے نشان دکھا رہا ہے۔ پھر 84 کا بدنام زمانہ آرڈیننس آیا، جس نے 74 کی اسمبلی کے فیصلے میں مزید سختیاں پیدا کیں، احمدیوں کی زندگیاں تنگ کر دی گئیں، جیلوں سے احمدیوں کو بھرا گیا، اس ظالمانہ قانون کی وجہ سے، جس کی انتہا یہاں تک تھی کہ احمدی دوسرے کو سلام بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ نام بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ خلیفہ وقت کو پاکستان سے نکلنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جماعت کی وسعت میں وہ راستے کھولے، کو وسعت پیدا کرنے کے لیے وہ راستے کھولے جن کا پہلے تصور بھی نہیں تھا، اور اس قانون کی وجہ سے ایک دنیا میں جماعت متعارف ہوئی۔ پھر یہ جو قانون ہے پاکستان میں رہنے والوں کے لیے آج تک مشکلات پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ احمدی ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً جب بھی انتظامیہ کو ابال اٹھتا ہے، وہ احمدیوں پر اس قانون کی وجہ سے سختیاں پیدا کرتی ہے۔ تو بہرحال اس قانون کی وجہ سے جو احمدی آج کل پاکستان میں ہیں، انہوں نے پھر قربانی کے تسلسل کے معیار قائم کیے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، جہاں جس کا بس چلتا ہے انتظامیہ میں سے، بلکہ مولویوں میں سے بھی، احمدیوں کے لیے مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں۔ اور پھر اس عرصے میں جماعت نے جو جان کی قربانی پیش کی ہے، وہ کوئی معمولی قربانی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بھی نوازنے کے رنگ ایسے ہیں کہ جس کے کوئی پیمانے نہیں۔ دشمن کہتا ہے کہ باز آ جاؤ اور احمدیوں سے طائب ہو جاؤ، ورنہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ یہاں تک کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ احمدیوں نے ان کے ظلموں کی وجہ سے جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے اور شہادت کا رتبہ پایا، لیکن کسی ایک کے بھی قریبی عزیز نے کمزوری دکھاتے ہوئے دشمن کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، زندگی کی بھیک نہیں مانگی، اپنے مالی نقصانات سے بچنے کی بھیک نہیں مانگی، صبر و استقامت کے وہ نمونے قائم کیے جو یقیناً سنہری حروف سے لکھے جانے والے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو مردان میں شہادت ہوئی ہے مکرم شیخ محمود صاحب کی، ان کا بیٹا عزیزم عارف محمود زخمی ہوا ہے، جیسا کہ میں نے خطبے میں جمعے میں بتایا تھا کہ اس زخمی نوجوان نے سے جب ناظر مرامہ نے بات کی فون پہ، تو اس نے ان کو کہا کہ زخموں کے باوجود بھی میں بڑے حوصلے میں ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو کوئی ڈگمگا نہیں سکتا۔ بس جس قوم میں ایسی قربانیاں کرنے والے موجود ہوں، ایسے نوجوان موجود ہوں جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے ہوں، ان کو موت سے کیا ڈرانا۔
یہ ایمان ان میں اس یقین کی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام یقیناً آنے والے مسیح و مہدی ہیں، اور خدا تعالیٰ کی رضا اب اسی میں ہے کہ اس مسیح و مہدی کے ساتھ جوڑ کر اس کی رضا کو حاصل کیا جائے، اس کے فضلوں کو وارث بنا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان کے دلوں کو مضبوط کرتا اور انہیں تسلی دیتا ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الآخرہ۔ بس جس کا دوست اور ولی دنیا و آخرت میں خدا تعالیٰ ہو جائے، اس کو دنیا والوں کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے، اور اس کو قربانیاں کرنے سے کون روک سکتا؟ بس اس نوجوان نے جب یہ کہا کہ یہ ایک دو گولیاں تو کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہمیں چلنے بھی کر دیا جائے تو پرواہ نہیں، تو یہ عزم انہی لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بس ہم نے جب زمانے کے امام سے عہد وفا باندھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے باندھا ہے، اس سوچ کے ساتھ باندھا ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق کو قربان چڑھانا ہے، اس بات کے جانتے ہوئے یہ عہد باندھا ہے کہ عشق و وفا کے کھیت خون سینچے بغیر نہیں پنپتے، اس یقین پر قائم ہوتے ہوئے باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جو غلبے کا وعدہ کیا ہے وہ یقیناً پورا ہونا ہے انشاءاللہ، کیونکہ بہت سے وعدوں کو ہم نے پورا ہوتے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ کسی زمانے تک محدود نہیں تھے، یا یہ نہیں تھا کہ چند وعدوں نے پورا ہونا ہے اور چند نے نہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر جو پیش گوئیاں فرمائی ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خوشخبریاں دی ہیں، وہ پوری ہونے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں سے پیچھے نہیں ہٹا کرتا، ہاں ان سے حصہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ضروری ہے، اپنی اطاعت اور قربانی کے معیار قائم کرنے ضروری ہیں۔ جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے شامل حال رہے گی انشاءاللہ۔ اگر ہم گہرائی میں جا کر دیکھیں تو مسیح موعود کے زمانے میں اسلام کی نشت ثانیہ کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، اور اسلام کی ترقی احمدیت کے ذریعہ ہونے کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں واضح کر دیا گیا ہے۔ بلکہ اگر ہم مزید غور کریں اور دیکھیں تو خدا تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے کی یقین دہانی قد صدقت الرؤیا کے الفاظ سے ہی ہو جاتی ہے۔ اس رویا کو پورا کرنے میں صرف باپ کا ہی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ بیٹے نے جب کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یقیناً مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا، بس اس صبر کے عہد نے اگلی نسل کے قربانی کے معیار کے حصول کا اندیا بھی دے دیا۔ صرف گردن کٹ جانے صبر کیا ہونا تھا؟ صبر کے جوہر تو اس وقت کھلنے تھے جب مستقل قربانی کے معیار قائم ہونے تھے، جب بغیر کسی شکوے کے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو ہر قربانی کے لیے پیش کرنا تھا، اور وہ ساری زندگی ایک بے آب و گیا جگہ میں بچپن سے آخر تک گزار کر قائم ہوئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں، دونوں کو اس قربانی کے لیے تیار پا کر محسنین میں شمار کیا۔ لیکن اصل محسنین کا دور پھر ذبح عظیم کے دور کے ساتھ شروع ہونا تھا،
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی سے لاکھوں محسنین پیدا کیے، لاکھوں نیکیاں بجا لانے والے پیدا کیے، جنہوں نے صبر و وفا کے نمونے قائم کیے، اور پھر جیسا کہ میں بتا آیا ہوں کہ یہ آخرین کا زمانہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے ساتھ جوڑ دیا، جس میں پھر صبر و وفا کے نمونے قائم ہونے لگے۔ وفا کے نمونے کی مثال پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ہی دی ہے۔ فرمایا وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم جس نے کامل وفا کے ساتھ عہد کو پورا کیا۔ حضرت مسیح علیہ والسلام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے حوالے سے یہ فرمایا آپ نے کہ یہ آواز آئی جب وہ بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا۔ بس باپ کی وفا اور بیٹے کا صبر جب مل گئے تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کی یاد کو جاری رکھنے کے لیے حج کی عبادت مسلمانوں میں جاری فرما دی، اور پھر یہ کہ وہ عظیم نبی اس نبی نسل میں سے مبعوث فرمایا جس نے فنا فی اللہ ہونے کا ایک منفرد اور عظیم معیار قائم فرما دیا۔ جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، کل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو ان سے کہہ دے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلو، کیونکہ اب یہ اسوہ ہی ہے جو تمہارے لیے قربانیوں کے معیار بھی قائم کرتا ہے، عبادتوں کے معیار بھی قائم کرتا ہے، بلکہ ہر خلق کا معیار، ہر نیک عمل کا معیار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ہی ہے۔ بس وہ وفا اور صبر اور قربانی کے معیار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قائم کیے تھے، ان کی انتہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوئی۔